السلام علیکم دوستو، صدیوں سے انسان ایک ہی بنیادی سوال کے گرد گردش کرتا آ رہا ہے جس نے مذاہب کی بنیاد رکھی، فلسفے کو جنم دیا اور جدید سائنس کو سوچنے پر مجبور کیا۔ کیا اس وسیع کائنات کے پس پردہ کوئی باخبر، با اختیار اور با ارادہ ہستی موجود ہے، یا یہ سب کچھ محض اتفاقات کا ایک طویل سلسلہ ہے اور خدا کا تصور انسان نے صرف اس لیے تراش لیا تاکہ خوف، دکھ، تنہائی اور بے بسی کے لمحوں میں اپنے وجود کو سہارا دے سکے؟ یہ سوال کبھی فلسفیوں کی کتابوں میں اٹھا، کبھی الہامی متون میں گونجا اور کبھی جدید دور میں مناظروں، مباحثوں اور اسٹیجوں پر نئے انداز سے سامنے آیا۔ دہلی میں ہونے والا یہ مناظرہ اسی قدیم انسانی کشمکش کی ایک نئی صورت تھا، جہاں جاوید اختر اور مفتی شمائل ندوی آمنے سامنے تھے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اصل مقابلہ دو افراد کے درمیان نہیں تھا، بلکہ دو مختلف زاویہ فکر کے درمیان تھا۔ ایک وہ سوچ جو سوال کرتی ہے، دلیل مانگتی ہے، انسان کو کائنات کا مرکز سمجھتی ہے، اور دوسری وہ فکر جو کائنات کو نظم، مقصد اور حکمت سے جوڑ کر دیکھتی ہے اور یہ مانتی ہے کہ ہر سوال کا جواب فوراً سمجھ آ جانا ضروری نہیں۔ اگر ہم انسانی تاریخ پر نگاہ ڈالیں، ایک حقیقت ہر دور میں ہمارے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ انسان نے سب سے زیادہ جس سوال پر سوچا، جس پر الجھا، جس پر لڑا، جس پر لکھا اور جس پر اکثر خاموشی اختیار کی، وہ خدا کے وجود کا سوال ہے۔ یہ سوال نہ کسی ایک مذہب تک محدود رہا، نہ کسی ایک قوم تک، اور نہ ہی کسی ایک زمانے تک۔ غاروں میں رہنے والے ابتدائی انسان سے لے کر آج کے جدید سائنسی دور کے ذہین ترین دماغوں تک، یہ سوال انسان کے دل و دماغ کو برابر اپنی گرفت میں رکھتا آیا ہے۔ دہلی میں ہونے والا یہ مناظرہ در حقیقت صدیوں پرانی اسی بحث کا ایک نیا مرحلہ تھا، مگر سوال آج بھی وہی ہے۔ اگر خدا ہے تو یہ دنیا اتنی بے رحم کیوں ہے؟ اور اگر دنیا واقعی اتنی بے رحم ہے، پھر خدا کہاں ہے؟ تمام تعریفیں اس کریٹر کے لیے جس نے اس یونیورس کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ رسپیکٹڈ جناب جاوید اختر صاحب، مسٹر سوربھ دیویدی اور رسپیکٹڈ آڈینس، تھینک یو آل فار بینگ ہیئر ٹوڈے۔ آج کی ڈیبیٹ میں چونکہ ہم بات کرنے والے ہیں ڈز گاڈ ایگزسٹ کے ٹاپک پر، تو یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے متعلق کوئی بھی ڈیسیجن لینے کے لیے الگ الگ اسٹینڈرڈز ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ڈیبیٹ کے شروع میں یہ ضروری ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ آج کے اس ٹاپک میں کون سا اسٹینڈرڈ صحیح ہوگا اور کون سا غلط ہوگا۔ سب سے پہلا اسٹینڈرڈ جسے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے رسپیکٹڈ جناب جاوید اختر صاحب بڑی تیزی کے ساتھ اس کی طرف لپکیں گے، وہ ہے سائنس۔ جبکہ سائنس در حقیقت خدا کے ایگزسٹنس کو ڈائریکٹلی ثابت کرنے یا اس کے ایگزسٹنس کو ڈینائی کرنے کے لیے اسٹینڈرڈ نہیں بن سکتی۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو سائنس کے ایکسپرٹس ہیں۔ نیشنل اکیڈمی آف سائنس کہتی ہے سائنس ڈزنٹ ہیو دا پروسیسز ٹو پروو اور ڈسپروو دی ایگزسٹنس آف گاڈ۔ وائی؟ کیونکہ سائنس کا تعلق امپیریکل ایویڈنس سے ہے، اور امپیریکل ایویڈنسز کا تعلق ہمارے نیچرل اور فزیکل ورلڈ سے ہے، جبکہ گاڈ نان فزیکل اور سپر نیچرل ریالٹی ہے۔ لہٰذا نان فزیکل ریالٹی کو آپ اس ٹول کے ساتھ نہیں چیک کر سکتے جس کا کام فزیکل ریالٹی کو تلاش کرنا ہے۔ لہٰذا آج اس ڈیبیٹ میں گاڈ کی ایگزسٹنس کو ثابت کرنے یا اسے ڈینائی کرنے میں سائنٹیفک ایویڈنس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا اسٹینڈرڈ ہو سکتا ہے ریویلیشن، کہ ریویلیشن کے ذریعے ہم یہ ثابت کریں کہ گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں۔ لیکن یہ اسٹینڈرڈ بھی آج irrelevant ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ریویلیشن میرے نزدیک سورس آف نالج ہے، ویلڈ سورس آف نالج ہے، لیکن ہمارے جاوید اختر صاحب کے نزدیک یہ ویلڈ سورس آف نالج نہیں ہے۔ لہٰذا آج کی ڈیبیٹ میں ایک بھی ایویڈنس کسی بھی مذہبی اسکرپچر سے نہیں دوں گا تاکہ جاوید اختر صاحب کے لیے وہ ان ایکسیپٹیبل نہ ہو۔ کہ میری نالج سائنس کے بارے میں بڑی معمولی ہے، تو آپ فکر نہ کریں اس کی، لیکن کچھ کامن سینس ہے مجھ میں۔ دیکھیے، یہ خدا کا تصور کوئی نیا تصور نہیں ہے، یہ صدیوں سے رہا ہے۔ یہ کچھ ریلیجن 3000 سال پرانے ہوں گے، 4000 سال پرانے ہوں گے، لیکن انسان کوئی 10,000 12,000 سال سے ایگزسٹ کرتا ہے ہومو سیپین کی شکل میں، اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ مذہب رہے۔ یہ مذہب جاہلوں کے نہیں تھے، یہ مذہب ایک ایسی گریک سوسائٹی کے تھے جہاں بڑے بڑے فلاسفر پیدا ہو گئے۔ یہ مذہب ایجپشینس کے تھے جنہوں نے پیرامڈز بنائے تھے۔ یہ رومنس کے تھے کہ جن کا آرکیٹیکچر اور سینٹ یعنی پہلی بنیاد ڈیموکریسی کی، لمیٹڈ تھی مگر ڈیموکریسی تھی، یہ ان لوگوں نے کیے تھے۔ تو ان کا جو جوپیٹر تھا، را تھا، زیوس تھا، انہیں اس پہ اتنا ہی اعتماد تھا جتنا آج کسی مذہبی آدمی کو اپنے خدا پہ ہوگا۔ کرسچینٹی آنے سے پہلے یورپ میں ایک مذہب تھا جرمینک ریلیجن، اس کا ایک خدا تھا، اس کی ایک بیوی تھی، اس کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹی تھی۔ پھر جرمنی میں جب یورپ میں کرسچینٹی آئی تو وہ خدا، اس کی بیوی اور پورے خاندان چلا گیا۔
تو ہم نے اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو خدا جو ہیں وہ زیادہ تر فانی ہیں، وہ ہمیشہ رہے نہیں، اور وہ جو لوگ انہیں مانتے تھے ان کو آپ کہیں وہ تو جاہل تھے، انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. ایسا نہیں ہے، وہ اپنے وقت میں بڑے قابل لوگ تھے اور اپنے وقت میں انہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، فلاسفر تھے، سائنٹسٹ تھے. لیکن ان کا مذہب کہاں گیا، ان کے خدا کہاں گئے؟ آج جو خدا ہیں دنیا میں لوگ انہیں مانتے ہیں. آپ کو کیا معلوم کہ کتنے برسوں کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ ہم یورپ میں دیکھتے ہیں تو چرچ خالی ہیں. تو وقت کے ساتھ چیزیں بدلتی ہیں. جہاں تک اس کا تعلق ہے مذہبوں کا، ہر مذہب آپ سے ایک چیز مانگتا ہے، فیتھ. یہ فیتھ کیا چیز ہوتی ہے؟ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین فیتھ اینڈ بلیف؟ یہ تو بہت ہی احمقانہ بات ہوگی کہ کوئی آدمی کہے صاحب اگر خدا ہے تو مجھے دکھائیے. یہ تو جاہلانہ بات ہوئی. میں نے تو نارتھ پول نہیں دیکھا ہے، مگر میں مانتا ہوں کہ نارتھ پول ہے. میں کیوں مانتا ہوں؟ اس لیے کہ اگر یہ دنیا راؤنڈ ہے تو اس کا کوئی ٹاپ ہوگا. کچھ لوگ ہیں جو وہاں گئے بھی ہیں، کامن سینس کہتا ہے کہ ایسا ہوگا، ثبوت ہے، گواہ ہے، ریزن ہے. تو یہ میرا فیتھ نہیں ہے. تو فیتھ میں اور بلیف میں ڈفرنس کیا ہے؟ جو مذہب مانگتا ہے، ہر مذہب فیتھ مانگتا ہے. فیتھ کا مطلب یہ ہے کہ نہ کوئی گواہ ہو، نہ کوئی ثبوت ہو، نہ کوئی ریشنل ہو، نہ کوئی لاجک ہو، نہ کوئی پروف ہو، مگر تم ایک بات کو مانو. یہ ہے فیتھ. ورنہ بلیف ہوتا. اگر اس میں کچھ بھی ثبوت ہوتے، گواہ ہوتے، تو پھر اسے آپ بلیف کہتے. جیسے میرا بلیف ہے کہ نارتھ پول ہے، میرا فیتھ تھوڑی ہے. فیتھ ان تمام شرطوں کو رد کرتا ہے. تو پھر اسٹوپیڈیٹی کیا ہے؟ اگر میں ایک بات ایسی مانوں جس کی نہ کوئی لاجک ہے، نہ کوئی ریشنل ہے، نہ کوئی پروف ہے، نہ کوئی گواہ ہے، نہ کوئی ثبوت ہے، اور میں اسے مانوں، تو یہ اسٹوپیڈیٹی ہوئی. اسے ہی بھائی کل کو میں یقین کر لوں کہ ایلون مسک جو ہے میرا بھائی ہے تو مجھے انتہائی خوشی ہوگی، سکون بھی بہت ملے گا مجھے. لیکن اور کہے بھائی کیوں مانتے ہو، کیا ثبوت ہے؟ بھائی وہ تو امریکن ہے اور تم تو انڈین ہو، وہ تو نسل الگ ہے، تمہیں کبھی ملے بھی نہیں. صاحب دیکھیے میرا فیتھ ہے، اس پہ بات نہ کیا. فیتھ کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ پروف نہیں کر سکتے. اگر آپ پروف کر سکتے ہو تو فیتھ کی ضرورت ہی نہیں. پھر تو آپ بات کریں گے، آپ کتنی بحث کر لیجیے. الٹیمیٹلی دنیا کا ہر مذہب فیتھ پہ ٹکا ہے، اور فیتھ کا مطلب ہے ایک ایسا یقین جس کا کوئی ثبوت، کوئی گواہ، کوئی ریشنل نہیں. اب آپ یہ کہیں کیا آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ کائنات کس نے بنائی؟ کمال یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ ایک آئلینڈ پہ گئے اور ایک بال دیکھی. آپ نے یہ نہیں کہا کہ آئلینڈ کس نے بنایا، آپ کو صرف بال پہ حیرت ہوئی. ہم نے آئلینڈ پہ حیرت نہیں کی. ہوتے ہیں آئلینڈ. اسی طرح یہ آئلینڈ ہے، ستارے، یہ گیلیکسیز، یہ سب آئلینڈ ہیں، خلا میں. ہم انہیں ٹیکن فور گرانٹیڈ لیتے ہیں، ہم پوچھتے نہیں کس نے بنائے. آپ نے جزیرے کے بارے میں بھی نہیں پوچھا ہے. میری پیدائش کیسے ہوئی؟ کیا میں پلانٹ پیدا ہوا تھا؟ آئی واز پلانٹ ٹو بی بورن، یا ایک لکی اسپم تھا جو کسی ایک سے چپک گیا؟ میری پیدائش رینڈم ہے. جناب جاوید اختر صاحب کئی مرتبہ دہرا رہے ہیں کہ فیتھ کا مطلب بتائیے، فیتھ کا مطلب بتائیے. میں نے بتا دیا، فیتھ صحیح بھی ہوتا ہے، غلط بھی ہوتا ہے. اور آج ہم فیتھ پہ بات نہیں کر رہے، ہم ٹروتھ اور ڈز گاڈ ایگزسٹ پہ بات کر رہے ہیں. کیا ڈز گاڈ ایگزسٹ، یہ ٹروتھ یعنی گاڈ ہے یا نہیں ہے، اس میں سے دونوں ٹروتھ کیا ہے. اب آپ اسے فیتھ کہہ لیں، بلیف کہہ لیں، ناٹ مائی بزنس. اس کے بعد آپ نے کہا کہ بھائی سوال کرنے سے مذہب روکتا ہے. میں کہتا ہوں جو روکتا ہے وہ روکتا ہوگا، میں نہیں روکتا. بلکہ سوال کریں، سوال کرنا چاہیے. سوال کر کر کے تو ہم آگے بڑھتے ہیں، ترقی کرتے ہیں. اور اسی لیے میں آج یہاں پہ آیا ہوں. لیکن سوال صرف خدا سے نہیں ہوگا، آپ سے بھی ہوگا. سوال ایتھیزم سے بھی ہوگا. سوال صرف مذہب سے نہیں ہوگا، سب سے ہوگا. اور آج میں سوال کروں گا اور امید ہے کہ آپ جواب دیں گے. ابھی تک آپ نے ویسے کنٹینجنسی آرگومنٹ کا کوئی جواب نہیں دیا. چلیں، آپ نے کہا یونیورس کے بارے میں اٹرنل کیوں نہیں بول دیتے. یہ چونکہ لاجیکلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ یونیورس اٹرنل ہو. یونیورس ایک کانٹینجنٹ چیز ہے جو ٹائم اینڈ اسپیس کے پابند ہے، ٹائم اینڈ اسپیس سے باؤنڈ ہے. جو ٹائم اینڈ اسپیس سے باؤنڈ ہوگا وہ کانٹینجنٹ ہوگا. جو کانٹینجنٹ ہوگا وہ اس کی بگننگ ہوئی ہوگی. جس کی بگننگ ہوئی ہوگی وہ اٹرنل نہیں ہو سکتا. یہ تو کامن سی بات ہے. آپ نے کہا کہ کسی مذہبی کتاب میں ڈائناسور کا ذکر نہیں ہے. افسوس کہ آج تک کسی میتھمیٹکس کی کتاب میں مجھے ڈائناسور کا ذکر نہیں ملا. تو اس کا مطلب میتھمیٹکس کی کتاب بیکار ہے؟ نہیں، اس کا وہ ٹاپک نہیں ہے. ریویلیشن کا اور مذہبی کتابوں کا ٹاپک یہ نہیں ہے کہ آپ کو آ کے بتائے سائیکل کیسے بناتے ہیں، یا آ کر یہ بتائیں کہ جو ہے ڈائناسور کب تھا. وہ تو مورالٹی سکھانے آیا ہے، گاڈ کے بارے میں بتانے آیا، نان فزیکل ریالٹی کی حقیقت کو سکھانے کے لیے آیا. ریلیجن سائنس کو روکتا ہے؟ نہیں روکتا. اگر روکتا ہے تو غلط کرتا ہے. ریلیجن سائنٹزم کو روکتا ہے، جس میں ہمارے جاوید صاحب مبتلا ہیں.
साइंस और साइंटिज्म में फर्क है। साइंटिज्म यह है कि आप समझें कि साइंस और साइंटिफिक मेथोडोलॉजी ये नॉलेज को हासिल करने का वाहिद सोर्स ऑफ नॉलेज है, यह है साइंटिज्म। हम इसे रिजेक्ट करते हैं। हम साइंस को तो तरक्की करते हैं, भाई आप हमारी पूरी तारीख कर लें, पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा। बहरहाल ये अलग टॉपिक है। उसके बाद इन्होंने एक लफ्ज कहा, वेटिकन ने फतवा दिया। वेटिकन का फतवे से कोई ताल्लुक नहीं है, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी अल्फाज हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई हमें नहीं मालूम। अगर नहीं मालूम तो क्लियरली कह देना कि नहीं मालूम है, इसमें क्या हरज है। तो वही तो मैं कह रहा हूं ना कि आप कह दें कि नहीं मालूम, लेकिन क्लेम क्यों कर रहे हैं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आप कह दें नहीं मालूम है, हो सकता है हो सकता ना हो, लेकिन आप क्लेम कर रहे हैं। द मोमेंट यू से गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, दिस इज अ क्लेम, एंड नाउ द बर्डन ऑफ प्रूफ इज अपॉन यू टू, जैसे हमारे ऊपर है। और क्यों है मैं बताता हूं, क्यों है ये भी मैं बताता हूं। फिलोसॉफिकली जो क्लेम होता है ना, सिर्फ ये नहीं होता कि इंसान कहे पॉजिटिव क्लेम करे और नेगेटिव क्लेम करे तो बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है। आप मिसाल के तौर पे मैं कहूं कि फुला उस कमरे में कोई नहीं है, मैंने एक नॉलेज का क्लेम किया है। उस कमरे में कोई नहीं है, मैंने एक नॉलेज का क्लेम किया। या तो मैं कहूं मुझे नहीं पता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दिस इज नॉट अ क्लेम। लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि वहां कोई नहीं है या मैं कह रहा हूं वहां कोई है, दोनों क्लेम है और दोनों के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है। हमारे ऊपर भी बर्डन ऑफ प्रूफ है। मैंने कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट दिया, इसे तोड़कर दिखाइए। आखिरी चीज, इन्होंने कहा कि खुदा दुनिया बनाने से पहले 150 साल पहले या करोड़ों साल पहले क्या कर रहा था। अरे हजरत, चलें बहरहाल मैं जवाब दे देता हूं। आप हमारे रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी हैं, अगर आप नहीं होते तो मैं इसे एंटरटेन ही नहीं करता। टाइम, ये 100 साल पहले या 100 साल बाद, पहले बाद में अभी, ये वो अल्फाज हैं जिनका ताल्लुक टाइम से है। टाइम शुरू ही हुआ है यूनिवर्स की बिगिनिंग के बाद, तो उसके पहले खुदा क्या कर रहा था, सवाल इलॉजिकल है, ये फेलेसी है। यानी आप ये कह रहे हैं कि यूनिवर्स के बनने से पहले खुदा क्या कर रहा था। टाइम के बनने से पहले, पहले का ताल्लुक टाइम से, टाइम उस वक्त था ही नहीं, तो ये सवाल ही इनवैलिड है खुदा के ताल्लुक से। दूसरी चीज, आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिजेंसी जो मैंने आपके सामने पेश की है, आपने बार बार ये प्रूफ किया और ये कह रहे हैं कि गॉड ऑफ गैप्स। देखिए पहले नहीं मालूम था, साइंस ने कर दिया। सिंपल की मिसाल से मैं समझा देता हूं। जिस गैप्स की आप बात कर रहे हैं ना, साइंस उन गैप्स को जिन चीज के जरिए भी प्रूव करेगा वो कॉन्टिजेंट ही होगा। अब चाहे वो फोर्स हो, मैटर हो या एनर्जी हो। लिहाजा सवाल हमारा उस वक्त भी वैलिड होगा जब तक कि आप नेसेसरी बीइंग पे ना आ जाएं। और इन्फिनिट रिग्रेस पॉसिबल नहीं है ऑफ कॉजेज इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड, तो जाहिर है कहीं रुकना पड़ेगा। जहां रुकेंगे वही खुदा है। दूसरी चीज, आपने ये कहा, क्या कह रहा था मैं, किस पॉइंट, हाँ, जहां रुकेंगे वही खुदा है। बहरहाल तो टाइम का जिक्र हो गया, गॉड ऑफ गैप, सॉरी, या इसकी एक मिसाल आप ले लें। एक कार है, एक साहब ने देखा कि भाई कार जो है उसके व्हील्स कितने अच्छे लगे हुए हैं सही जगह पे, स्टीयरिंग जो है कितने अच्छे जगह पे लगी हुई, और सीट्स कितने वेल डिजाइंड है, कितनी प्रिसाइजली ये कार काम कर रही है। तो जरूर कोई ना कोई इसे क्रिएट किया है, किसी ने क्रिएट किया है। अब जावेद साहब आए और कहे अरे जनाब बोनेट खोलिए, इसमें इंजन है, इंजन इस कार को चला रहा है, हेंस प्रूव नो वन हैज क्रिएटेड द कार। दिस इज इलॉजिकल, दिस इज इरैशनल। आपने इंजन के जरिए उस गैप को तो साबित किया, लेकिन क्या उससे कार की जो क्रिएशन है और उसका जो क्रिएटर है ये इम्पॉसिबल हो जाए, ऐसा पॉसिबल है? उसका सवाल खत्म हो जाए, ऐसा पॉसिबल है? नहीं। आपने गैप्स को फिल करके, कॉन्टिंजेंट चीजों से गैप्स को फिल करके हमारे ऑब्जर्वेशन को और ब्रॉड कर दिया। अब हमें और पता चल गया कि ये जो कार है इसका सिस्टम कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। पहले कम समझते थे, अब कॉम्प्लेक्सिटी और ज्यादा वाजे हो गई। अब हमें समझ में आ रहा है कि हमारी सर्टेनिटी और बढ़ गई कि जरूर इस कार को किसी ना किसी ने बनाया। यही मामला यूनिवर्स का है। साइंस हमेशा फिजिकल वर्ल्ड की चीजों को ही फिल करती जाएगी और फिजिकल चीजों से ही करती जाएगी, चूंकि एम्पेरिकल एविडेंस का ताल्लुक फिजिकल वर्ल्ड से है। आप साइंस के जरिए मेटाफिजिकल रियलिटी को कभी साबित नहीं कर सकते। ये रॉन्ग टूल का इस्तेमाल करना है। ये वही काम है कि आप मेटल डिटेक्टर से प्लास्टिक डिटेक्टर करने चलें, जो कि जाहिर है सही नहीं है। थैंक यू। जी तो दोस्तों, शायद मसला ये नहीं कि खुदा है या नहीं, शायद असल मसला ये है कि हम खुदा को अपनी तवक्कुआत के मुताबिक तलाश करते हैं। हम चाहते हैं कि हर सवाल का जवाब फौरन मिल जाए, हर दुख का मदावा फौरी हो और दुनिया बिल्कुल वैसी हो जाए जैसी हम जानते हैं। लेकिन अगर खुदा इंसान की ख्वाहिशात का पाबंद नहीं और इंसान खुद किसी बड़े मकसद का हिस्सा है, तो फिर सवाल अपनी शक्ल बदल देता है। फिर ये बहस जीत या हार की नहीं रहती, बल्कि गौर व फिक्र, खुद एहतसाबी और अपने वजूद को समझने की बन जाती है। मनाजरा खत्म हो जाता है, स्टेज खाली हो जाता है, आवाजें खामोश हो जाती हैं, मगर सवाल जिंदा रहता है। और शायद यही सवाल इंसान को इंसान बनाए रखता है।